السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، دعا عبادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عبادات میں دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور چونکہ دعا عبادت ہے تو اس لیے اس عبادت میں شریعت کی مرضی چلے گی، اپنی مرضی نہیں چلے گی. یہ عبادت ویسے کریں گے جیسے ہمیں تعلیمات ملی ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. دعا کے بارے میں عام طور پہ انسان اس جستجو میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وقت بتا دیا جائے جس میں دعا جلدی قبول ہو جائے، یا مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دی جائے کہ جہاں پہ دعا قبول ہونے کی گارنٹی ہو، یا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیا جائے جس طریقے کو اختیار کروں تو میری دعا فوراً قبول ہو جائے. اس سلسلے میں انسان کو جو راہ ملتی ہے وہ اسے اختیار کرتا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم وہ طریقے بھی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتے. کوئی دعا کی قبولیت کے لیے مختلف قبروں کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کروں گا تو دعا قبول ہونے کا امکان ہے. فلاں بزرگ ہیں، ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کروں گا تو دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے. اور کئی لوگ دعا میں ایسا غلط انداز اختیار کر لیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس انداز کے ذریعے دعائیں قبول ہو جائیں گی. دعا میں واسطہ اختیار کرنا، کسی چیز کو وسیلہ بنانا، کسی کے طفیل دعا کرنا، یہ چیز مسلمانوں میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے. اب کچھ وسیلے ایسے ہیں، کچھ واسطے ایسے ہیں جنہیں دعا میں اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا ثبوت ملتا ہے. اور کچھ واسطے اور وسیلے ایسے ہیں جن کے اوپر لوگوں کا اصرار ہے، جنہیں لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے ان کی کوئی دلیل نہیں ملتی. دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو وسیلہ بنایا جائے، بہت اچھی بات ہے، بلکہ اس کا آرڈر قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں، 9واں سپارہ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے. دوسرے نمبر پہ دعا میں اپنے نیک عمل کو واسطہ بنانا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے دیے تھے.
یہ اس بات پہ بہترین دلیل ہے کہ دعا میں اپنے نیک عمل کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی بزرگ جنہیں آپ بزرگ سمجھتے ہیں ان کے بزرگ ہونے کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے، لیکن آپ کا حسن ظن یہ ہے، آپ کی ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، جنتی محسوس ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، یہ ان کی دعا کا وسیلہ اور واسطہ ہوا، ذات کا نہیں۔ یہ بھی درست ہے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آج ایک ایسی ہی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بنایا گیا ہے۔ کس چیز کو بنایا گیا میرے بھائیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو، آپ کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بنایا گیا ہے۔ اگرچہ کئی بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو وسیلہ اور واسطہ بنایا گیا ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ان انسانوں میں کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، اور اس بارے میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا آپ سے ضروری ہے۔ بلکہ وہ مومن نہیں ہے جو آپ سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے حقائق تبدیل کر دیے جائیں اور جو انہیں درست کرنے کی کوشش کرے اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیا جائے کہ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اسے امام ترمذی نے اپنی حدیث کی کتاب میں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نے اپنی المستدرک میں جگہ دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عثمان ابن حنیف۔ کیا نام ہے میرے بھائیو؟ عثمان ابن حنیف۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نبینا صحابی آئے اور آپ سے گزارش کی ادعو اللہ ان یعافینی۔ میرے بھائی میں آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعو اللہ، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں، ان یعافینی، کہ اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے شفا دے۔ تو یہ صحابی کیوں آئے ہیں پھر؟ جی میرے بھائی یہ صحابی کیوں آئے ہیں؟ بیٹا توجہ بڑھ رہی ہے میرا دھیان سے، بہتر ہوگا نیچے بیٹھ جائیں۔ چلے میرے بھائی یہ صحابی کیوں آئے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کے لیے آئے ہیں۔ آتے ہی مطلب انہوں نے بتا دیا، آتے ہی کہہ رہے ہیں ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے شفا دے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، شفا دے سکتے ہیں، تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے شفا دیں، مجھے بنائی دیں، مجھے بنائی چاہیے آپ سے۔ لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے۔ صحابی آپ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں۔
یہاں یہ بات آپ نے نہیں بولنی کہ صحابی نے گھر میں بیٹھ کے خود دعا نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تجھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے شفا دے دے. اگر آپ کی ذات کا وسیلہ ہوتا تو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی. گھر میں بیٹھ کے کہتے کہ اے اللہ تیرے نبی کا تجھے واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے شفا دے دے. لیکن وہ وسیلہ اختیار کر رہے ہیں آپ کی ذات کا نہیں، آپ کی دعا کا. اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور اسی لیے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ادعو اللہ ان یعافینی، کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے عافیت دے، مجھے شفا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان شئت دعوت لک وان شئت صبرت فهو خیر لک. کہتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، کہتے ہو تو میں تمہارے لیے، پھر دعا کا ذکر آ رہا ہے دوسری بار. حدیث بار بار بتا رہی ہے کہ یہاں دعا کا معاملہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں پیغام ہے میرے ان بھائیوں کے لیے جو کسی بھی طرح معذور ہیں، جن کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے، یا کوئی لنگڑا ہے، کسی کا پاؤں کام نہیں کرتا، کسی کا کان کام نہیں کرتا، کوئی بول نہیں سکتا، کسی میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ سن لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہو تو دعا کر دیتا ہوں، یعنی کہ دعا کروں گا تمہیں شفا مل جائے گی، اور اگر صبر کرو اسی حالت میں زندگی گزارو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جو معذور ہیں انہیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہتر تب ہے اگر صبر کریں. آپ کہہ رہے ہیں اس صحابی سے اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جس کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے وہ صبر کرے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ نعمت یاد آئے کہے الحمدللہ، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. یہ نہیں کہ صبح و شام شکوے بھی کرے اور پھر کہے کہ میں صبر کرتا ہوں، اس کو صبر نہیں کہتے. صبر یہ ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی اعتراض نہ نکلے، کوئی شکوہ نہ نکلے. لوگ کہیں آپ کے سامنے کہ اگر تمہاری آنکھیں ہوتی تم یہ دیکھتے تم وہ دیکھتے، وہ آگے سے کہے الحمدللہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، جیسے ہوں ٹھیک ہوں. اللہ نے اگر آنکھیں لے لی ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، زبان دی ہے بولنے کے لیے، ناک دیا ہے، کان دیے ہیں، بچے دیے اللہ نے، بیگم دی ہے، اللہ نے مجھے حافظہ دیا ہے، اللہ نے مجھے گھر دیا ہے. میں تو اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو اگر اللہ نے باقی لوگوں کے مقابلے میں ایک نعمت مجھے کم دی ہے تو پھر کیا ہوا؟ کئی اور لحاظ سے کئی نعمتیں مجھے ان سے زیادہ دی ہوں گی. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر فعوضته منہما الجنہ، کہ جس سے میں اس کی بینائی لے لوں، جس سے میں اس کی آنکھیں لے لوں، وہ صبر کرے تو میں اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا. دنیا کی زندگی تو میرے بھائی عارضی زندگی ہے، اس کی بھی گزر جائے گی جس کے پاس آنکھیں ہیں، اس کی بھی گزر جائے گی جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. لیکن کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ال عمران میں کہ جسے جنت میں داخلہ مل گیا
جہنم کی آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ تو جس کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیگم ہے، اس تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ خود اللہ کہتے ہیں کہ میں جس بندے سے اس کی دونوں آنکھیں لے لوں اور وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر دعا چاہتے ہو تو دعا کر دوں گا، لیکن اگر صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ صحابی نے کہا فدعوہ، کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ یہ دعا کا ذکر کتنی بار آ چکا ہے؟ 3 بار۔ تیسری بار صحابی کہہ رہے ہیں نہیں آپ دعا کر دیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اٹھو، اگر میری دعا چاہتے ہو تو اٹھو، اچھی طرح وضو کرو اور پھر 2 رکعتیں ادا کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو، پھر نماز، پھر اللہ سے دعا، اللہ سے مانگنے کے آداب، اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ، اور یہاں پہ نیک عمل کو واسطہ بنایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگنے سے پہلے کوئی نیک عمل کر لیا جائے۔ اچھی طرح وضو کرنا ہے، پھر 2 رکعتیں ادا کرنی ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کا یہ لفظ کتنی بار آ چکا ہے؟ 4تھی بار۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ صحابی خود دعا کریں گے، اور یہ آپ اس کے اس سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں۔ صحابی نے دوسری بار کہا کہ آپ دعا کر دیں، تو آپ نے کہا کہ اگر دعا میری چاہتے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ تم وضو کرو، 2 رکعتیں ادا کرو اور دعا تم بھی کرو، اور دعا میں کیا کہو؟ کہا دعا میں یہ کہو اللہم انی اسألک واتوجہ بک بمحمد نبی الرحمہ، اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فشفعہ فی وشفعنی فیہ۔ دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ میں سوالی بن کر آیا ہوں، اسألک، اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں سوالی بن کے، واتوجہ بک، اور میں تیری جانب متوجہ ہو رہا ہوں نبی رحمت جناب محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری جانب متوجہ ہو رہا ہوں نبی رحمت جناب محمد کے ذریعے۔ یہاں سے کئی بھائی یہ سمجھے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا واسطہ ہے، سیاق و سباق بھول گئے کہ پہلے بھی دعا کا ذکر ہے، بعد میں بھی دعا کا ذکر آ رہا ہے۔ میں تیری جانب متوجہ ہو رہا ہوں جناب محمد کے ذریعے، جناب محمد کی ذات کے ذریعے، یہ دعا کے ذریعے، یہ ہمیں سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ آپ کی دعا کے ذریعے۔ کہا یہ کہو اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اور تیری جانب متوجہ ہو رہا ہوں جناب محمد نبی رحمت کے ذریعے، اے محمد میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں آپ کے ذریعے اپنی اس حاجت کے سلسلے میں، تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم اے اللہ فشفعہ فیہ، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، ان کی شفاعت میرے حق میں۔ آپ کی شفاعت کیا ہے؟ وہی دعا، آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، وشفعنی فیہ، اور میری شفاعت آپ کے حق میں قبول فرما۔ غور کیجیے گا، اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما اور میری شفاعت آپ کے حق میں قبول فرما۔ کیا مطلب؟ اے اللہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، وہ دعا قبول فرمانا،
اور میری یہ دعا قبول فرما کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے. یعنی کہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی شفاعت کرتا ہوں, آپ دعا کریں گے میں شفاعت کرتا ہوں کہ وہ دعا قبول ہو جائے. تو یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ معاملہ دعا کا ہے. یہاں پہ وسیلہ بنایا گیا آپ کی دعا کو. یہ ہے میرے بھائی وہ حدیث جسے روایت کیا امام ترمذی نے, ابن ماجہ نے, امام احمد نے, امام حاکم نے. اور چونکہ اس حدیث کا تعلق آپ کی ذات کے وسیلے سے نہیں ہے بلکہ آپ کی دعا کے وسیلے سے ہے, اور آپ نے دعا کی, صحابی کے حق میں قبول ہوئی, صحابی کی بینائی لوٹ آئی, اسی لیے علماء حدیث نے اس حدیث کو اپنی ان کتابوں میں جگہ دی ہے جو انہوں نے آپ کے معجزات کے سلسلے میں لکھی ہیں. چنانچہ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب میں جس میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ذکر کیے ہیں کہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے دعا کی, صحابی کی بینائی لوٹ آئی. میرے بھائی یہی کچھ ہمیں دیگر احادیث سے بھی ملتا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد عطاء ابن ابی رباح سے کہا کہ کیا تمہیں میں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ عطاء کہنے لگے دکھائیے. کہا وہ عورت جو جا رہی ہے سیاہ رنگ کی, یہ جنتی عورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں. کیا کہا تھا؟ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے شفا دے, مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, میں ننگی ہو جاتی ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے, ورنہ میں دعا کر دیتا ہوں. تو اس عظیم عورت نے کہا تھا کہ میں صبر کرتی ہوں لیکن آپ اتنی دعا کر دیں کہ جب دورہ پڑے میں بے پردہ نہ ہوا کروں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم عورت کے لیے دعا کی. تو یہاں بھی یہ خاتون کس لیے آئی ہے؟ دعا کے وسیلے کے لیے. تو ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو زندہ ہو, موجود ہو, آپ اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں. جس کو بھی آپ نیک سمجھتے ہیں, جس کو بھی آپ اللہ کا ولی جانتے ہیں, لیکن کسی کے ولی ہونے کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کیوں میرے بھائی, کسی کے ولی ہونے کی گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. چاہے کسی بزرگ کا مزار 2 منزلہ ہو یا 3 منزلہ, چادریں ایک دن کے اندر 100 چڑھتی ہوں یا 1000 چڑھتی ہوں, ان کی قبر کو عرق گلاب سے دھویا جاتا ہو یا سادہ پانی سے, کسی کے ولی ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتے سوائے ان کے جن کے ولی ہونے کی گارنٹی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے کہا تھا نا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, کہ یہ جنتی, وہ جنتی, یہ مرگی والی عورت جنتی. یہ نبی علیہ السلام کی بشارتیں ہیں. آپ نبی ہیں, آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آسمانی باتیں لے کر نازل ہوتے تھے. آپ تو گارنٹی دے سکتے ہیں, ہم کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے. امید کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی محسوس ہوتا ہے, یہ اللہ کا ولی لگتا ہے, یہ جنتی آدمی ہوگا, لیکن 100% گارنٹی دے دے نہیں, یہ میرے رب کا اختیار ہے. ہو سکتا ہے جس کو ہم جنتی سمجھ رہے ہوں اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے, اور جس کو ہم جہنمی سمجھ رہے ہوں اللہ اس کو جنت میں بھیج دے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں گارنٹیاں دینے والے؟ لیکن افسوس کا مقام ہے
کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو کتابیں تھما دی گئی ہیں جن میں بزرگوں کے نام پہ من گھڑت واقعات ملتے ہیں، ان کو پڑھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جن کے واقعات لکھے ہوئے ہیں یہ تو پکے جنتی ہیں. اب مسئلہ رہ گیا مریدوں کا. مسئلہ کن کا رہ گیا؟ مریدوں کا. جس نے پیر صاحب کو راضی کر لیا، زیادہ چادریں چڑھا لی، زیادہ بکرے ان کی قبر کے پاس ذبح کر لیے، زیادہ ان کی قبروں کے طواف کر لیے، پیر صاحب اس سے راضی ہو جائیں گے، اسے جنت میں لے جائیں گے، اور جو ان کی قبر پہ حاضر نہ ہوا اس کی خیر نہیں ہے. نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہمیں دیا جا رہا ہے. میرے بھائی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب جناب عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ام العلا یہ صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کہہ دیا کہ عثمان، میں گواہی دیتی ہوں لقد اکرمک اللہ، کہ اللہ کا تمہارے اوپر کرم ہو چکا، یعنی کہ تم کامیاب ہو گئے، یعنی کہ تم جنتی ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ام العلا یہ بات تمہیں کہاں سے معلوم ہو گئی؟ یہ تم گارنٹی اتنی بڑی دے رہی ہو، یہ تمہیں گارنٹی کہاں سے مل گئی؟ تو ام العلا کہنے لگی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر عثمان جنتی نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ کا کرم نہیں ہوا، تو پھر کس کے اوپر ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ام العلا میں نبی ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، اور تم ان کی گارنٹی دے رہی ہو. ام العلا کہتی ہیں، وہ دن ہے اور آج کا دن میں نے پھر کبھی کسی کے بارے میں ایسی گارنٹی نہیں دی. عثمان ابن مظعون صحابی ہیں، فوت ہوئے ہیں، ام العلا بھی صحابی ہیں، ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پکے جنتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روک دیا. میرے بھائی، پاک و ہند میں فوت ہونے والے بزرگوں کی صحابہ کرام کے سامنے کیا حیثیت ہے، لیکن ہم ان من گھڑت واقعات سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ جنت کے مالک ہی وہی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ شاید نعوذ باللہ کائنات کا سسٹم وہی چلا رہے ہیں. ہمارا نعوذ باللہ عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ شاید اللہ ان سے پوچھ پوچھ کے بیٹے دیتا ہے. نہیں میرے بھائی، مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے. تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو زندہ ہو، موجود ہو، جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، اس سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. یہ اس کی دعا کا واسطہ ہوگا، ذات کا نہیں. اور دعا بھی اس سے جو زندہ ہو، جو فوت ہو چکا اس سے دعا نہیں، کیونکہ اس سے دعا کرانا ممکن نہیں. آج لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اسے ملازمت مل جائے، میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ اس کی شادی ہو جائے. میرے بھائی، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. دعا بھی عمل ہے، نیک عمل ہے. اور نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ جب فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. 3 طرح کے اعمال ہیں جن کا فائدہ اسے ہوتا رہتا ہے. نمبر 1 فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ کر کے گیا تھا، ایسا صدقہ کر کے گیا تھا جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. مثلا مسجد بنا کر گیا ہے،
جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، یہاں پہ تلاوت ہوتی رہے گی، یہاں سے اذان توحید والی گونجتی رہے گی، یہاں پہ لوگ دینی گفتگو کرتے رہیں گے، اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، کہیں پانی کا بندوبست کیا تھا، جب تک لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا او علم ينتفع به، یا علم دے کے گیا ہے جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی شرک کرتا تھا، اس نے اس کو توحید کی باتیں بتائیں، اس نے اس کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ بتا کے سمجھایا کہ یہ کلمہ خود ہمیں شرک سے روکتا ہے۔ کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی تھی، اس نے اس کو یاد کروا دی۔ کسی کو آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا تھا، اس نے ترجمہ یاد کروا دیا۔ فرمایا یہ علم جو دے کر گیا ہے، یہ اس کی کیسیں ہیں، لوگ سن رہے ہیں، اس کی کتابیں ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، تو جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، وہ دعائیں کر رہی ہے، تو نیک اولاد دعائیں کرتی رہے گی، اس کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ اس کے سوا فرمایا میت کے اپنے جو اعمال ہیں ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اس وقت تک تھیں جب تک آپ زندہ تھے، موجود تھے۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آتے، دعا کی درخواست کرتے، لیکن جب آپ فوت ہو گئے اب آپ سے یہ مطالبہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں 5ویں سپارے میں سورہ نساء میں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تب اگر آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ سے بھی استغفار کی درخواست کرتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، رحم کرنے والا پاتے۔ لیکن میرے بھائی، کیا آج آپ کے پاس آنا ممکن ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کہا کہ جب انہوں نے ظلم کیا تھا تب آپ کے پاس آتے، کیا اب آپ کے پاس جانا ممکن ہے میرے بھائیوں؟ نہیں، آپ قبر میں ہیں، آپ اور جہان میں، ہم اور جہان میں ہیں، آپ برزخ والے جہان میں ہیں، آخرت کے پہلے مرنے میں داخل ہو چکے ہیں، ہم ابھی تک دنیا میں ہیں، قبر کی مٹی میں ہیں، ہم باہر پھر رہے ہیں، ہمارے آپ کے درمیان قبر کی مٹی بھی ہے، کئی دیواریں بھی ہیں، اور جہان بھی اور ہے، ہمارا جہان اور ہے، تو اب آپ کے پاس آ کر یہ درخواست کرنا ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور اس کی واضح دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث بھی ہے جس میں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا تھا ذاکی لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک، کہ عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں، الفاظ دھیان سے، عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا تب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ آپ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ عائشہ اگر تم فوت ہوئی اور میں زندہ ہوا تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، استغفار کروں گا، جس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں زندہ نہ ہوا تو پھر تمہارے لیے استغفار نہیں ہو سکے گا، دعائیں نہیں ہو سکیں گی۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی قبر پہ آ کے یہ کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں، مجھے بیٹا لے کر دیں، مجھے رزق لے کر دیں، ہمیں بارش لے کر دیں، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف ہیں، درست نہیں ہیں۔ جب تک نبی علیہ السلام حیات تھے، موجود تھے، صحابہ کرام آپ سے دعائیں کراتے رہے، اب یہ سلسلہ ممکن نہیں ہے۔ اب جو آپ کو اچھا آدمی نظر آتا ہے
آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، خود بھی دعا کریں، اس سے بھی دعا کرائیں، تو انشاءاللہ رب العالمین دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس حدیث کے اوپر آج میں نے درس دیا ہے، اس میں دعا کے وسیلے کا ذکر ہے، ذات کے وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میرے بھائی میں آپ